بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ایم تیمور پردیسی، تیموراکیڈمی.com کی جانب سے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنی یو ایس بی کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جو آپ کی یو ایس بی خراب ہو جاتی ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اب کسی قابل نہیں رہی اور آپ لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ وہ جو یو ایس بی ہے وہ کس طرح ٹھیک کی جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس شارٹ کٹ وائرس کا مسئلہ آتا ہے، اس کے بعد جب وہ یو ایس بی لگاتے ہیں تو وہاں پہ پہلے لکھا جاتا ہے کہ پہلے یو نیڈ ٹو مسٹ اس کو آپ جو ہے وہ فارمیٹ کریں، اس کے بعد یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح آپ کی یو ایس بی فارمیٹ نہیں ہوتی اور اس میں سے ڈیٹا جو ہے وہ فارمیٹ ہو جاتا ہے۔ وہ انشاءاللہ تمام ٹیوٹوریل میں 2-3 یو ایس بی کی ٹیوٹوریل بناؤں گا۔ سب سے پہلے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ کس طرح اپنی یو ایس بی کرپٹ جو آپ کا میموری کارڈ ہے، یو ایس بی ہے، اس کے بعد اور ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو ہے، انٹرنل ہارڈ ڈرائیو ہے، ان تمام کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے مائی کمپیوٹر میں آؤں گا۔ یہاں پہ میں نے ایک یو ایس بی ڈرائیو لگا رکھی ہے۔ اگر اس پہ میں ڈبل کلک کرتا ہوں اوپن کرنے کے لیے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ ہمیں کیا آپشن دیتا ہے۔ اس پہ میں نے ڈبل کلک کیا اور یہاں پہ یہ دیکھیں ناٹ ایکسیسیبل، ٹھیک ہے، کرپٹ، اور یہاں پہ ان ریڈیبل کا آپشن آ گیا کہ یہ آپ کی ڈرائیو جو ہے وہ ایکسیسیبل آپ نہیں کر سکتے، نہ ہی یہ ریڈیبل ہے۔ حالانکہ یہاں سے میں مائی کمپیوٹر پہ رائٹ کلک کر کے مینیج میں جاؤں تو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ڈسک مینجمنٹ میں یہ شو ہو رہی ہے اور یہاں سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو ریڈ بھی نہیں کر سکتے اور ایکسیس بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسی ایرر کو ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں فکس کریں گے کہ کس طرح آپ اپنی یو ایس بی کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میموری کارڈ ہے یا آپ کی ہارڈ ڈرائیو ہے، ایکسٹرنل ہو سکتی ہے، انٹرنل ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس ہارڈ ڈسک ایک اوپر لگی ہے، اس کے بعد 80 جی بی کی نیچے ہے، اور یہ ہماری یو ایس بی ڈرائیو ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں 7.36 جی بی، تقریباً 8 جی بی کی یو ایس بی ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں سب کچھ دکھا رہا ہے لیکن وہاں سے وہ ایکسیس نہیں کر رہا۔ تو اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے ہم نے، بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان۔ سب سے پہلے آپ اپنے کی بورڈ سے Windows+R کا بٹن دبائیں، اس کے بعد یہاں پہ رن اوپن ہو جائے گا۔ رن اوپن ہونے کے بعد یہاں پہ آپ ٹائپ کریں CMD، اس کا مطلب ہے کمانڈ پرامپٹ۔ اگر یہاں سے آپ اوپن نہیں کرنا چاہتے تو سٹارٹ میں آ جائیں، یہاں پہ آپ لکھیں کمانڈ پرامپٹ، یہ دیکھیں یہ آ گیا۔ اس پہ رائٹ کلک کریں اور یہاں سے رن ایز ایڈمنسٹریٹر کر لیں اور یہاں سے یس۔ اب جب آپ کے پاس کمانڈ پرامپٹ اوپن ہو جائے گا، اس میں کچھ کمانڈ ٹائپ کرنی ہے۔ میں ان کمانڈز کو جو ہے وہ ڈسکرپشن میں جو ہے وہ لکھ دوں گا اور ویڈیو کو بھی میں کلوز کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو ایک ایک چیز جو ہے وہ کلیئر نظر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ جو کمانڈ ٹائپ کرنی ہے وہ ہے ڈسک پارٹ PART، اس کے بعد انٹر کر دینا۔ یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح آئے گا مائکروسافٹ ڈسک، اور یہ وہ دوبارہ میں یہاں پہ آتا ہوں، یہ کمانڈ جو فل آ جائے گی اس کے بعد ڈسک پارٹ آئے گا۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے لسٹ ڈسک، کہ ڈسک کی لسٹ دیکھنے کے لیے کتنی ڈسکیں اس ٹائم لگی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے پاس پہلی جو ہے یہ 500 جی بی کی میرے پاس لگی ہے، اس کے بعد یہ دوسری جو ہے یہ 80 جی بی کی ہے، اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تیسری جو ہماری ڈسک 2 کے نام سے یہ ہماری یو ایس بی ہے۔ تو یہاں پہ ہم جو آپ کمانڈ ٹائپ کریں گے وہ ہوگی سلیکٹ ڈسک، SELECT، سلیکٹ DISK ڈسک۔ اس کے بعد آپ نے نام لکھنا ہے۔ اب یہ 2 ہے تو یہاں پہ 2 لکھ کے انٹر کر دینا ہے۔ اب اس نے کہا ہے کہ یہ دیکھیں ڈسک 2 از ناؤ دی سلیکٹڈ، کہ آپ کی ڈسک 2 کو میں نے سلیکٹ کر لیا ہے۔ اب اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو ہم اس کو کلین کریں گے۔ اس کے اندر جو وائرس وغیرہ ہے ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کس طرح آ گیا۔ اصل میں زیادہ تر یہ چیزیں وائرس وغیرہ اس طرح منتقل ہوتا ہے جب ہم اپنے کمپیوٹر سے دوسری کمپیوٹر کے دوست سے ہم سانگز وغیرہ لے کے آتے ہیں، موویز وغیرہ، تو دوسرے کے کمپیوٹر میں اگر وہ
ایک عام سا یوزر ہے جو اس کو پتہ نہیں ہے, اس نے اینٹی وائرس نہیں کیا ہوتا, تو مختلف وہ جو موویز کی شکل, سانگز کی شکل میں وائرس بہت زیادہ آ جاتا ہے, وہ یو ایس بی کو افیکٹ کرتا ہے اور آپ کی ہارڈ ڈسک کو بھی افیکٹ کرتا ہے, لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کی ہارڈ ڈسک میں بیڈ سیکٹر بیک اینڈ پہ بنتے رہتی ہیں. وہ بھی انشاءاللہ میں آگے یہ ٹپس کی, میں نے ٹپس اینڈ ٹرکس کی سیریز سٹارٹ کی ہے, اس میں بتاتا جاؤں گا. بہت سے لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ کورس بناتے ہیں, آپ ساتھ میں ٹپس اینڈ ٹرکس بھی سٹارٹ کریں, تو انشاءاللہ میں آپ ٹپس اینڈ ٹرکس موبائل کی, گیمز کی اور اسی طرح جو کمپیوٹر کے ریلیٹڈ جتنے اہم ایشو ہیں ان کے مطابق انشاءاللہ بناؤں گا. اس کے بعد یہاں پہ ڈسک پارٹ آپ کی 2 جو ہے وہ سلیکٹ ہو گئی ہے, تو یہاں پہ آپ نے کمانڈ ٹائپ کرنی ہے کلین, CLEAN, کلین ٹائپ کریں گے اور انٹر کر دیں گے. اس کے بعد کچھ دیر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. یہاں سے یہ دیکھیں اس نے کہا ہے کہ آپ کی جو ڈسک ہے وہ کلین ہو چکی ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ پارٹیشن جو ہے وہ کریٹ کرنی ہے, پرائمری پارٹیشن. تو یہاں پہ ہم کمانڈ ٹائپ کریں گے کریٹ, CREAT, کریٹ پارٹیشن, PARTITION اور پرائمری, PRIMARY, اور اس کے بعد ہم انٹر کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کی پارٹیشن جو ہے وہ اس نے کریٹ کر دی ہے. اب اس کے بعد ہم پارٹیشن جو ہماری کریٹ ہو چکی ہے ہم نے اس کو کرنا ہے فارمیٹ, تاکہ ہم فارمیٹ کریں, اس کے بعد اس کو ہم اپنے یوز میں استعمال میں لا سکیں. اس کے بعد یہاں پہ آپ کمانڈ ٹائپ کریں گے فارمیٹ, FORMAT, فارمیٹ, اسپیس آپ نے دے لینی ہے. اس کے بعد FS فائل سسٹم کون سا ہے, اس کے بعد یہاں پہ از اکول ٹو یہ, اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے FAT32. NTFS میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ لوگ نوٹ کریں اگر آپ NTFS میں کرتے ہیں تو آپ کی جو ہارڈ ڈسک یا USB ڈرائیو پوری سپیس شو نہیں کراتا. فیٹ سے جب آپ کریں گے تو پوری سپیس شو کرائے گا. اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے انٹر پریس کر دینا ہے. یہاں پہ یہ دیکھیے اب 100 تک یہ جو ہے آپ کی پوری جو ہے USB اس کو فارمیٹ کرے گا. اس کے بعد یہ ہمارے سامنے آپ کی جو USB ہے, میموری کارڈ ہے, ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو ہے, کوئی بھی چیز ہے جو کرپٹ ہو چکی ہے, جو آپ لوگوں نے پھینک دی ہوئی ہے ایک سائڈ پہ کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی, تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. میں تقریباً 7-8 قسم کی دوستوں سے USB جو ہے وہ اکٹھی کر کے لایا ہوں, جن میں مختلف وائرس ہیں اور مختلف پرابلم ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے وہ میں تمام حل کروں گا, آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اب یہ تقریباً 100% تک ہوگی, تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ویڈیو کو پاز کرنا پڑے گا. اگر ویڈیو چلتی رہی تو آپ بھی بور ہو جائیں گے کہ اتنی لمبی ویڈیو, تو یہاں پہ میں ویڈیو کو پاز کرتا ہوں. جب یہ 100 پہ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم نے نیکسٹ اسٹیپ کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. یہ تقریباً 95% ہو چکی ہے. میں آپ لوگوں کو اس لیے پہلے آن کیا کہ آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تیمور بھائی نے پہلے کیا ہوا تھا, کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ صرف کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈنا کہ یار اس بندے کی خامی ڈھونڈے, ہم اس کو نیچا دکھائیں. تو ایسی بات نہیں, میں آپ لوگوں کے سامنے جو کام کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک تو پریکٹیکل ہو اور لائیو ہو, تاکہ لوگوں کو سمجھ لگے. تھیوری سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں, تھیوری صرف نالج کے لیے ہوتی ہے جب تک آپ پریکٹیکل کسی چیز کا خود نہیں کریں گے. خود کریں, تجربہ کریں, کوئی بات نہیں, 1 دفعہ فیل ہوں گے, 2 دفعہ فیل, 10 دفعہ فیل, لیکن 11ویں دفعہ آپ کامیاب ہوں گے. آپ نئی چیز ایجاد کریں گے, نیا طریقہ آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. ہمیشہ کوئی بھی چیز اچھی لگے اس کو شیئر کریں, اس کو لائک کریں. یہ نہیں میری نہیں, کسی بھی چیز. اللہ کا شکر ہے میں آج تک جتنے بہت سے ٹیوٹوریل ڈیلی دیکھتا ہوں, ڈیلی بیسس پہ میں لائک بھی کرتا ہوں اور شیئر بھی کرتا ہوں. وہ گوروں کے ٹیوٹوریل ہوتے ہیں, وہ یہاں پہ میں دوسری آئی ڈیز پہ اپنی اسی کنٹری سے ریلیٹڈ جو ہے وہاں پہ گروپوں میں جا کے شیئر کرتا ہوں اور لائک کرتا ہوں. یہ تقریباً یہ دیکھیں 100% کمپلیٹ ہو چکی, اور یہ دیکھیں آٹو پلے کا آپشن آ گیا کہ یہ آپ کی جو USB ڈرائیو ہے اس کو اوپن کر لیں. تو دیکھیں بالکل اس نے فارمیٹ کر کے اس کو ہمارے سامنے اوپن کر دیا. اب اس کے بعد آپ اور بھی کمانڈ لگا سکتے ہیں. یہاں پہ اس کو اسائن, اگر آپ کوئی یہاں پہ یہ جے ہے تو آپ کوئی اور والیوم دینا چاہیں تو اسائن کر کے وہ بھی دے سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ میں وہ نہیں دوں گا. میں اس کو کلوز کروں گا اور اس کے بعد اب اس کو اوپن کرتے ہیں. اوپن فولڈر, یہ دیکھیں یہ ہماری USB ہے, اور یہ دیکھیں
تقریباً 34 GB. یہاں پہ رائٹ کلک کر کے اس کی پراپرٹیز میں آ جائے تو یہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں میں. پہلے یہ شو نہیں ہو رہی تھی، آپ لوگوں کے سامنے میں نے کیا تھا سب کچھ، پھر میں نے اس کو کلیئر کیا، یہ دیکھیں اب 0 ہے. تھینکس فار واچنگ.